الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کے تقریباً 196 196 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ آج انشاءاللہ اس سے آگے کی تفسیر عرض کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ الحج اشہر معلومات، حج چند معلومہ مہینوں میں ہوتا ہے۔ اور یہ آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ شوال کی پہلی تاریخ سے حج کے ایام شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ 2 مہینے اور تقریباً 10 دن، یعنی شوال ہے، پھر ذی قعدہ ہے، پھر ذی الحجہ ہے۔ تو ذی الحجہ کے 10 دن اور پہلے والے 2 مہینے 10 دن حج کے ایام ہیں، یعنی ان دنوں میں حج کا احرام باندھنا جائز ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی شوال سے پہلے بھی حج کا احرام باندھے گا تو بہرحال وہ حج کا احرام ہی کہلائے گا، لیکن ایسا عمل کرنا خلاف سنت اور مکروہ ہوتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ فمن فرض فیہن الحج، پس جو شخص فرض کر لے ان دنوں میں حج کو، یعنی حج کی نیت کر لے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو پھر نہ تو عورتوں سے صحبت وغیرہ کی کوئی بات کرنا ہوگا، نہ فسق و فجور و گناہ ہوگا، اور نہ کوئی جھگڑا ہوگا حج کے دوران۔ یعنی گویا کہ اس میں آداب حج کی تعلیم دی گئی ہے کہ جب کوئی شخص حج کی نیت کر لے، حج کا احرام باندھ لے، تو پھر اسے ان تمام امور کو ترک کرنا ہوگا جو خلاف ادب ہیں، خلاف سنت ہیں، اور شریعت میں ان کی ممانعت ہے۔ تو ازواج کے ساتھ صحبت کی گفتگو کرنا، کیونکہ اس قسم کی گفتگو انسان کو عمل کی طرف مائل کرے گی، اور حالت احرام میں اگر وقوف عرفہ سے پہلے کوئی صحبت کر لیتا ہے تو اس سے اس کا حج ضائع ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر وقوف عرفہ بھی ہو گیا، مزدلفہ بھی وہ قیام کرنے میں کامیاب ہوا، لیکن طواف الزیارہ ابھی نہیں کیا، تو اس سے پہلے بھی عورتیں حلال نہیں ہوتی ہیں، تو پھر وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ لہٰذا اس لیے منع کیا گیا کہ ان تمام چیزوں کا پر توجہ رکھی جائے، اور اس قسم کے کوئی بھی معاملات کہ جو عام دنوں کے اندر اس کی کوئی جوازی صورت نکلتی بھی ہے، تو وہ بہت سارے معاملات ان دنوں میں منع کر دیے گئے۔ اس طرح فسق و فجور گناہ کو منع کیا گیا، کسی قسم کا گناہ نہ کیا جائے، اور نہ جھگڑا وغیرہ کیا جائے حج میں۔ اگر آپ تھوڑا سا غور فرمائیں تو اس میں ان تمام چیزوں کو منع کر دیا گیا کہ جو دوران حج جن کا وقوع متوقع ہے، کیونکہ محارم کے ساتھ سفر کے دوران مطلب اگر ازواج وغیرہ بھی ساتھ ہوں تو صحبت کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے چونکہ وہاں پر عورتوں کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا چہرہ نہیں ڈھکیں گی، تو بد نگاہی کا شدید اندیشہ ہے، لہٰذا فسق و فجور سے منع کیا گیا کہ یہ گناہ، یہ خصوصاً بد نگاہی اس فسق کے اندر ہی داخل ہے، کہ یہ کیونکہ اعلانیہ گناہ ہوتا ہے، اور جو گناہ اعلانیہ ہوتا ہے اس کو فسق سے تعبیر کرتے ہیں، اور اس کا ارتکاب کرنے والا فاسق کہلاتا ہے۔ اور اسی طرح چونکہ حج کے دوران گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، تو بسا اوقات انسان مسلسل ایک تکلیف میں ہونے کی وجہ سے چڑچڑے پن میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور جھگڑے کا اندیشہ ہو جاتا ہے، لہٰذا خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے ان سے منع فرمایا۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو بھی تم بھلائی میں سے اچھا کام کرو گے، کوئی بھی نیک کام کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے جانتا ہے۔ لہٰذا یہ فرما دیا کہ تم گناہوں سے بچو، اور نیک اعمال کرنے کے بعد یقین رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی ان نیک اعمال کو جانتا ہے، اور جو ان تمام امور سے بچے گا اللہ تبارک و تعالی اسے اچھا بدلہ عطا فرمائے گا۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور تم زاد راہ ساتھ لو، تو بے شک بہترین زاد راہ تقوی و پرہیزگاری ہے۔ وَاتَّقُونِی، اور تم خاص مجھ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ اہل یمن میں سے بعض حضرات ایسے تھے کہ جو جب سفر حج کے لیے نکلتے تو اپنے ساتھ زاد راہ وغیرہ بالکل نہیں لیتے تھے۔ جب انہیں کہا جاتا کہ بھئی زاد راہ لو، تو وہ کہتے ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل و بھروسہ رکھتے ہیں۔ لیکن جب وہ مکۃ المکرمہ پہنچتے تو پھر وہاں پر جا کے لوگوں سے سوال کرتے تھے، اور ان سے ضروریات زندگی کی چیزیں طلب کرتے تھے۔ تو اس سے منع کر دیا گیا کہ تم پہلے ہی زاد راہ اپنے ساتھ لو، سوال کر کے اپنے آپ کو ذلت پر پیش کر کے اپنی حاجت کو پورا کرنا یہ شریعت کو محبوب و مطلوب نہیں ہے۔ اور پھر بیان فرما دیا کہ بہترین دنیاوی توشہ ضرور ساتھ لو، زاد راہ ضرور تمہارے پاس ہونا چاہیے،
لیکن اس زاد راہ پر بھی توجہ کرو کہ جس کا فائدہ تمہیں دنیا اور آخرت دونوں میں ظاہر ہوگا، اور وہ تقوی و پرہیزگاری ہے۔ کیونکہ دوران حج خصوصی طور پر جتنا انسان تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ سفر حج کرے گا، اتنا ہی اس کی مقبولیت کے زیادہ امکان ہوں گے۔ جیسے کہ آپ کو عرض کیا، اور جو حجاج جاتے رہتے ہیں یا عمرے وغیرہ پر گئے ہیں، انہوں نے یہ حالات دیکھے ہوں گے کہ دور دراز سے یعنی پوری دنیا سے لوگ وہاں پر جمع ہوتے ہیں۔ تو ویسی انسان کی فطرت میں ایک تجسس ہوتا ہے کہ کلو جدید لذیذ، ہر جدید شے لذیذ محسوس ہوتی ہے۔ تو چونکہ بہت سارے مختلف اطراف سے لوگ آتے ہیں، مختلف رنگ، مختلف نسل کے، مختلف زبانوں والے، تو فطرت میں، طبیعت میں ایک تجسس بیدار ہوتا ہے، اور انسان ان سب کو دیکھنا چاہتا ہے، یعنی طبیعت انسانی کا میلان ان کی طرف ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں اگر سامنے کوئی خاتون ہے تو لازم سی بات ہے کہ اس کو دیکھنا ممنوع ہوگا، اور طبیعت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ دیکھا جائے۔ اب وہاں پہ فقط ایک ہی چیز ہمیں اس بدنگاہی سے روک سکتی ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا احساس ہے، قوی احساس ہے۔ جب یہ احساس ہوگا تو پھر انسان چاہے خلوت میں ہو چاہے جلوت میں ہو، اس کی نگاہیں یقیناً اسی مقام پر اٹھیں گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب رکھتا ہے، اور اس مقام سے انسان اپنی نگاہوں کو روکے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ بہترین زاد راہ تقوی و پرہیزگاری ہے، واتقونی، تو خاص تم پھر مجھ سے ڈرو اے عقل والو، کہ جب تم ایک عقل رکھتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ ایک ذات ایسی ہے جو کبھی بھی اپنے بندوں کے دیکھنے سے نہیں تھکتی ہے، اور تمہارے دل کے خطرات تک اس پر بالکل واضح ہیں، تو پھر تم اس سے ڈرو اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ لیس علیکم جناح، نہیں ہے تم پر کوئی حرج، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم اپنے رب کا فضل و کرم تلاش کرو۔ اس آیت میں اس کا شان نزول دراصل یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ حج کرنے کے بعد اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، یعنی تجارت وغیرہ کرو، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ مکۃ المکرمہ میں بعض بازار ایسے تھے جو زمانہ جاہلیت میں باقاعدہ لگا کرتے تھے، اور لوگ ان میں جا کر خرید و فروخت کرتے تھے۔ جب مسلمانوں نے حج کیا تو ان میں سے بعض لوگوں نے ان بازاروں میں، حج کے بعد ان بازاروں میں جا کر خرید و فروخت کرنے کو منع کیا اور اس کو گناہ تصور کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو واضح فرما دیا کہ حج کرنے کے بعد اگر ضمناً کوئی وہاں پر جا کر کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، تو ان بازاروں میں خرید و فروخت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر حج کرنے کے بعد کسی کی نیت اصلاً حج کی ہو، لیکن ضمناً وہ وہاں سے کوئی چیز خرید کر لاتا ہے اور اپنے ملک میں لا کر بیچ کر اس سے نفع کماتا ہے، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ قابل گرفت عمل نہیں ہے۔ قابل گرفت اس صورت میں بنے گا جب کسی کی، اس میں دو نیتیں ہم دیکھیں گے کہ جو قابل گرفت ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ حج کا ارادہ ضمنی ہو اور خالصتاً تجارت کی اصل یعنی نیت کی جائے۔ مثال کے طور پہ کوئی یہاں سے گیا ہی اس لیے ہے کہ میں تجارت کروں گا، اب اس کے لیے کس طرح جائے، تو اس سے سوچا چلو حج بھی کر لیتا ہوں تو یہ تجارت کا نفع بھی مجھے حاصل ہو جائے گا۔ یہ خالصتاً کاروبار کی نیت ہوئی، ضمناً تھوڑا بہت نیت حج کی ہو گئی۔ اور ایک ہے کہ دونوں کی اصل مقصود وہی حج کا تھا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی نیت تھی کہ میں وہاں پر تجارت بھی کروں گا، یہ دونوں نیتیں برابر ہوئیں۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ خالصتاً حج کے ارادے سے گیا، لیکن وہاں پر جا کر جب اس نے دیکھا تو کوئی اس کو چیز اچھی لگی، اور اس نے سوچا کہ اس کو اگر میں لے جا کے اپنے ملک میں بیچوں گا تو نفع حاصل ہو جائے گا، یہ ایک بالکل علیحدہ ہٹ کر نیت ہوئی۔ تو تیسری صورت تو بالکل خالصتاً جائز ہے۔ دوسری صورت میں بھی گنجائش ہے کہ جس میں حج کا بھی ارادہ ہے لیکن ساتھ ساتھ کاروبار کا ارادہ ہے۔ اس میں یہ ہوگا کہ جتنا اس نے کاروبار کا ارادہ کیا، جتنا اخلاص میں کمی محسوس ہوئی، اتنا ثواب کم ہوگا۔ اور تیسری صورت جو ہے، یعنی جو ہم نے پہلی صورت ذکر کی کہ حج کا ارادہ ضمنی ہو اور خالصتاً کاروبار کی نیت سے انسان جائے، تو اس میں قوی گمان یہی ہے کہ اس کو حج کا ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ حج اگرچہ ادا ہو جائے گا لیکن ثواب سے یہ شخص محروم رہے گا اور گناہگار بھی ہوگا۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ خالصتاً صرف حج کی نیت سے آدمی جائے اور دوسری کوئی بھی نیت نہ ہو، یہ سب سے نور علی نور صورت ہے، اور اس میں انسان کو بہت زیادہ ثواب حاصل ہوگا۔ لیکن بہرحال اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات کی وضاحت فرمائی کہ اگر کوئی شخص خالصتاً حج کی نیت سے گیا اور ضمناً اس نے تجارت کی تو وہ قابل گرفت نہیں ہے، قابل ملامت نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی حاجی صاحب کوئی چیز خرید کر لے کر آئیں اور اس نیت کے ساتھ آئیں کہ چلو میں بیچوں گا، تو پھر ان کو ملامت نہیں کرنی چاہیے کہ دیکھیں جی حج کے ساتھ ساتھ کاروبار بھی کر رہے ہیں۔
جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی تو ہمیں اعتراض کا کوئی حق حاصل نہیں ہوگا۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پھر جب تم عرفات سے لوٹو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ مَشْعَرِ الْحَرَام، تو تم مشعر حرام کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو، وَاذْكُرُوهُ، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اس طرح کرو كَمَا هَدَاكُمْ، جیسے اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اگرچہ تم اس سے پہلے گمراہوں میں سے تھے۔ تو یہاں پر اصل میں یہ مسئلہ سمجھایا جا رہا ہے کہ میدان عرفات کے بعد پھر مزدلفہ میں آنا ہوتا ہے۔ تو یہ بتایا کہ پس جب تم عرفات سے لوٹو تو پھر تم مزدلفہ کے اندر پہنچو۔ اس کا شان نزول یہ ہے اصل میں کہ پہلے دور میں زمانہ جاہلیت میں جو قریش تھے، چونکہ ان کو بڑی قدرت و قوت حاصل تھی اور یہ جنگ وغیرہ میں بھی بڑے ماہر تھے، کاروبار وغیرہ کے اندر مالی لحاظ سے ان کو فوقیت حاصل تھی، تو یہ لوگ اس طرح کرتے تھے کہ یہ وقوف عرفہ کو ترک کر کے مزدلفہ میں اولاً چلے جایا کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ہم یہیں پر رہیں گے، ہم اس مقام پر نہیں جائیں گے، اور اس طریقے سے ایک انفرادیت قائم کر کے اپنے آپ کو افضل اور اعلیٰ تصور کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا اور حکم دیا کہ پہلے عرفات جائیں اور عرفات سے پھر پلٹ کر مشعر حرام کی طرف آنا چاہیے۔ اور مشعر حرام سے کیا مراد ہے، اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ پوری مزدلفہ کی وادی مشعر حرام ہے، اور ایک روایت کے مطابق آپ نے جبل قزح جو مزدلفہ میں ایک پہاڑ ہے اس کے پاس لوگوں کو جمع ہوتے دیکھا، تو آپ نے فرمایا کہ پوری یہ وادی ابتدا سے لے کر اور حدود حرم تک یہ تمام کے تمام وادی مشعر حرام ہی ہے، یعنی گویا کہ پہاڑ کی تخصیص نہیں ہے۔ اگرچہ بعض روایتوں میں جبل قزح کے بارے میں خاص طور پہ اسے مشعر حرام قرار دیا گیا ہے، تو بہرحال پوری مزدلفہ کی وادی مشعر حرام ہے، اس میں قیام ہو سکتا ہے۔ تو یہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ پس جب تم عرفات سے لوٹو، تو لازم بات ہے کہ پہلے عرفات میں جائیں گے، پھر اس کے بعد لوٹنا ہوگا، تو عرفات سے لوٹو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مشعر حرام کے پاس ذکر کرو، اور وہ ذکر کی تلقین فرمائی کہ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، تم اس طرح ذکر کرو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس کی ہدایت عطا فرمائی۔ تو اس میں ہر وہ طریقہ ہمیں اختیار کرنے کی اجازت ہے، چاہے وہ عبادت کی شکل میں ہو، چاہے لسانی ذکر ہو، چاہے قلبی ذکر ہو، ہر طریقے کا ہم وہ ذکر کر سکتے ہیں جو شریعت کی طرف سے جائز ہے۔ لہٰذا اگر کوئی نماز ادا کرے تو ذکر کا معنی حقیقتاً ہوتا ہے اللہ کی یاد، اب وہ جس بھی عمل سے ہو، قرآن پاک کی تلاوت سے ہو، نمازوں کے ذریعے ہو، یا ویسے انسان بیٹھ کے تسبیحات وغیرہ پڑھے، درود پاک پڑھے، یہ تمام کے تمام اذکار الہیہ کہلاتے ہیں، اور ان سب کی اجازت ہے، اور یہاں پر حکم ہے کہ یہاں آ کر یہ اذکار الہیہ کیے جائیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر تم پلٹو اس جگہ سے جس جگہ سے لوگ پلٹتے ہیں، واستغفروا اللہ، اور اللہ تبارک و تعالی سے استغفار کرو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اس میں وہی حکم ہے کہ پھر تم اس جگہ سے پلٹو جس جگہ سے لوگ پلٹتے ہیں۔ جیسے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ قریش جو تھے یہ مزدلفہ میں ہی جا کر قیام کر لیا کرتے تھے، اور اپنی انفرادیت کے قیام کے لیے میدان عرفات میں جانا اپنی عزت کے خلاف سمجھتے تھے، شان کے خلاف سمجھتے تھے، اور یہ تصور رکھتے تھے کہ تمام لوگ عام ہیں تو وہ میدان عرفات میں جائیں، وہاں سے آئیں، اور ہم خاص ہیں اس لیے ہم مزدلفہ میں قیام رکھیں گے۔ تو یہ سمجھا دیا گیا کہ جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کے زمانے اقدس سے لے کر آج تک ایک رسم ہے کہ پہلے عرفات میں آنا ہوتا ہے، اس کے بعد مزدلفہ میں ہے، تم بھی اسی طریقے کو اختیار کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ خاندانی فخر اور دیگر جو اللہ نے نعمتیں عطا فرمائیں اس پر اس انداز سے فخر کرنا جو شریعت کے دائرے کو پھلانگ کر ہو، شرعی قیود سے ہٹ کر ہو، وہ ممنوع ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ناپسند فرمایا ہے۔ اور جن لوگوں نے ایسا کیا تو ارشاد فرمایا واستغفروا اللہ، اور اللہ تبارک و تعالی سے استغفار کرو۔ حج سے یعنی آج سے پہلے جب یہ حکم نازل ہوا، اس سے پہلے جن لوگوں نے عرفات کے وقوف کو ترک کیا، اس پر اللہ تبارک و تعالی سے استغفار کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت بخشنے والا مہربان ہے، لہذا زمانہ جاہلیت کے تمام امور کو معاف فرما دے گا۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، پس جب تم حج کے مناسک سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسی طرح ذکر کرو جیسے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔
یہ کفار کی عادت تھی کہ جب وہ حج وغیرہ سے فارغ ہوتے تھے تو پھر اپنے جمع ہو کر آباء و اجداد کے کارنامے بیان کرتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد نے اتنی جنگیں جیتیں، وہ اس فن میں ماہر تھے، وہ یہ کیا کرتے تھے، وہ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو ناپسند فرمایا، کیونکہ وہ تمام کا ذکر جو کرتے تھے ان میں اکثر کفار ہوا کرتے تھے، اور کفار کی مدح سرائی کرنے کے بعد پھر اس کفر کے اوپر ثابت قدم رہنا اور اپنے آپ کو اس کفر پر ثابت قدم رہنے میں قابل فخر تصور کرنا، یہ اللہ کو پسند نہیں آیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اس کو اب ترک کر دیا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، بلکہ جس طرح تم آباء و اجداد کا تذکرہ کرتے ہو اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شدت کے ساتھ ذکر کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور لوگوں میں سے کوئی شخص یہ ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب تو ہمیں دنیا میں عطا کر، یعنی آخرت کا سوال نہیں کرتا، فقط دنیا کا سوال کرتا ہے۔ تو وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، تو اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ایسے شخص کے بارے میں کہ جو دنیا کو آخرت پر فوقیت دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ تمنا رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں عطا فرمائے، اور آخرت کی اس کے ذہن میں پرواہ نہیں ہوتی۔ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، اور یہ حقیقتاً ان کفار کا ویسے ذکر ہے کہ جو صرف دنیا طلب کیا کرتے تھے، آخرت نہیں طلب کرتے تھے، یا منافقین، تو ان کی یہ مذمت بیان فرمائی، اور ارشاد فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں، یا بعض وہ شخص ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہمیں دنیا میں بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھلائی عطا کر، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اس سے مراد ایک مومن کی دعا ہے۔ مومن یہاں پر مراد ہے کہ مومنین جو ہیں وہ اس طرح دعا کرتے ہیں کہ ایک تناسب رکھتے ہیں، ایک اعتدال پسندی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ دنیا کا سوال بھی کرتے ہیں اور آخرت کا سوال بھی کرتے ہیں۔ لہٰذا وہ پہلے ایک دیکھیں ترتیب بھی یہ ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت پہ بھلائی عطا فرما۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ پہلے طلب کرتے ہوئے دنیا کا سوال کر لینے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آخرت کو فراموش کر دینا یہ قابل مذمت ہوتا ہے۔ دنیا کی بھلائی سے مراد دنیا میں عافیت ہے، اللہ تعالیٰ سے ایمان پر استقامت کی طلب ہے، اس کے علاوہ نیک اعمال پر استقامت، گناہوں سے اجتناب پر استقامت، پھر اچھا حلال کاروبار، اچھی زوجہ، نیک اولاد، یہ تمام دنیا کی بھلائیاں ہوتی ہیں۔ اور آخرت کی بھلائی سے مراد ایمان پر موت ہے، عذابات قبر سے نجات، پھر میدان محشر میں گرمی، بھوک، پیاس سے حفاظت، حوض کوثر سے جام پینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے مشرف ہونا، سیدھے ہاتھ میں اعمال نامے کا ملنا، پل صراط پر ثابت قدمی، جنت میں داخلہ، دوزخ سے نجات، یہ تمام کے تمام اخروی بھلائیاں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو محبوب رکھا کہ ان چیزوں کو طلب کیا جائے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ جلد حساب لینے والے اس میں دو مفہوم ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ جب حساب شروع ہوگا تو انتہائی تیزی کے ساتھ حساب لے گا، جیسے کہ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کا اتنی جلدی حساب و کتاب ختم کرے گا جتنی دیر میں ایک بکری کا دودھ نکالا جاتا ہے۔ تو دودھ جب مکمل بکری کا نکالیں، جتنی دیر اس میں لگی اتنی دیر اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کا حساب و کتاب فرما لے گا۔ اور یا پھر اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے، یعنی بہت جلد یہ دنیا کا وقت گزر جائے گا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حساب و کتاب شروع ہوگا۔ اور اس سے مراد پھر یہ ہوگا کہ قیامت انتہائی نزدیک ہے، تم فوراً سے پیشتر آخرت کی تیاری کرو کیونکہ عنقریب جلد حساب شروع ہونے والا ہے۔ دونوں صورتوں میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے حساب و کتاب کی طرف متوجہ کیا ہے، اس پر توجہ بہت ضروری ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا چند گنے ہوئے مخصوص دنوں میں ذکر کرو۔ ان سے مراد یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے سے مراد یہ تکبیرات تشریق ہیں، اور گنے ہوئے معدودہ دنوں کے اندر سے مراد ہیں ایام تشریق۔ یاد رکھیں کہ 9ویں ذو الحجہ کی فجر سے لے کر 13ویں ذو الحجہ کی فجر تک
ہر وہ نماز جو جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی گئی ہو، اس کے بعد یہ تکبیرات ہر عاقل بالغ مسلمان مرد پر لگانا واجب ہوتا ہے۔ یعنی 9ویں ذوالحجہ سے کی فجر سے آغاز ہوگا اور 13ویں کی عصر تک، اور ہر فرض نماز کے بعد، اور وہ فرض نماز جو جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی گئی۔ جماعت مستحبہ سے مراد یہ کہ وہ مقرر کردہ امام نے جماعت کروائی ہو، جیسے مساجد میں ہوتی ہے تو جماعت مستحبہ کہلاتی ہے، اور ان کے بعد ایک عاقل بالغ مسلمان مرد پر یہ لازم ہے۔ تو عاقل بھی ہونا چاہیے، بالغ بھی ہونا چاہیے، اور مرد ہو، عورت پر واجب نہیں ہوتی ہیں۔ اور پھر وہ بلند آواز سے کم از کم ایک بار تکبیر لگائے گا، یہ واجب ہے، اور 3 بار لگانا سنت کریمہ ہوتا ہے۔ اور تکبیر تشریق ہمیں معلوم ہی ہے کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، چنانچہ اس کا یہ حکم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں بیان فرمایا۔ ضمناً اس کی اصل کے بارے میں بھی یاد رکھیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا، اور چھری ہاتھ پہ پکڑ کر جیسی آپ نے چلانا چاہی، تو دوسری طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام آزمائش میں پورے اتر چکے ہیں، لہذا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا کہ آپ ایک جنتی مینڈھا لے کر جائیں اور اسماعیل کی جگہ اس کو لٹائیں، اب اس کی قربانی ہوگی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلانا ہی چاہتے تھے، تو دور سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب دیکھا تو آپ نے ان کو روکنے کے لیے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جیسے نگاہ اٹھا کے حضرت جبرائیل کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ میں اللہ تعالیٰ کی آزمائش پہ پورا اتر چکا ہوں، تو خوش ہو کر فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب یہ آپ کی آواز سنی تو وہ بھی سمجھ گئے کہ آزمائش پوری ہو چکی ہے، تو انہوں نے کہا کہ وَلِلَّهِ الْحَمْدِ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تینوں اذکار کو ملا کر ہم پر اس کی ادائیگی واجب قرار دے دی ہے۔ تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پوری تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے۔ اس کے چند مسائل بھی ذہن میں ضمناً عرض کر دیتا ہوں، رکھ لیں تو بہت بہتر ہے کہ یہ تکبیرات جیسے ہی نماز ختم ہوگی سلام پھیرتے ہی فوراً یہ تکبیر لگانی ہوتی ہے، ایک بار جسے بتایا واجب ہے، 3 بار افضل ہوتی ہے۔ اور قیودات کا لحاظ کریں تو جماعت مستحبہ کے بعد ہی لگائی جائے گی، لہٰذا اگر کوئی ان دنوں میں منفرد اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو اس فرض نماز کے بعد یہ تکبیرات لگانا واجب نہیں ہے۔ لیکن چونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما اکیلے شخص پر بھی اس کے وجوب کے قائل ہیں، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ منفرد بھی لگا لے، لیکن بہرحال امام اعظم کے فتوے کے مطابق اس پر واجب نہیں ہے۔ اور چونکہ مرد کی قید لگائی اس لیے عورتوں پر واجب نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں جب نماز پڑھیں یا اگر بالفرض جماعت کے ساتھ بھی پڑھیں تو ان پر یہ تکبیر واجب نہیں ہے، کیونکہ بلند آواز سے لگائی جاتی ہے اور عورت کو اپنی آواز کو پست رکھنے کا حکم ہے۔ اسی طرح جب ہم نے عاقل اور بالغ کہا تو مجنون اور پاگل پر اور اسی طرح نابالغ بچوں پر یہ تکبیرات وغیرہ لگانا واجب نہیں ہوتا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ مقیم پر واجب ہوتی ہیں، مسافر پر نہیں، لہٰذا مسافر شخص یہ تکبیرات نہ بھی لگائے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ اب چونکہ پروگرام کے وقت ختم ہو رہا ہے تو انشاءاللہ اس پہ بقیہ کلام اگلے پروگرام میں عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔